الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہماری قرآن مجید کی ترجمہ و تفسیر کی آج 9ویں کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے استعانت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، آج اس پر مزید انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دو جملے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ایک ایاک نعبد اور ایک ایاک نستعین۔ عبادت کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ استعانت بھی عبادت کا ہی ایک حصہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے علیحدہ سے بیان کیا ہے۔ اس کی کچھ خاص وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں عبادت کے باب میں، وہ استعانت کے راستے سے گمراہ ہوئے ہیں۔ عبادت تو ایک وسیع المعنی ہے، اس کا ایک باب استعانت ہے، مدد طلب کرنا۔ مدد طلب کرنا بھی چونکہ عبادت کی ہی ایک صورت ہے، تو مدد طلب کرنے میں جو لوگ گمراہ ہوئے اور اس فرق کو نہ سمجھ سکے، جو فرق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کے دلائل قرآن و سنت کی روشنی سے ہمیں ملتے ہیں اور جس پر ہم نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کے تعلق سے۔ آگے استعانت کی بھی مزید دو اور صورتیں بھی ہیں، وہ دونوں بھی اگرچہ استعانت کے اندر داخل ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کا علیحدہ سے بھی ذکر موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کی گمراہی کی اصل بنیاد کیا ہے۔ یہی وہ تین یہ بنیادی راستے ہیں، استعانت، استغاثہ اور استعاذہ۔ یہ تینوں اصل میں ایک ہی ہیں، لیکن ماحول کے حساب سے، کیفیت کے اعتبار سے ان کی الگ الگ تعریف بھی کی جاتی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے اصل لوگ توحید کے باب میں گمراہ ہوتے ہیں اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ استعانت کہتے ہیں عمومی کیفیات میں مدد طلب کرنا، یعنی علی اطلاق، مطلقاً کسی بھی پہلو سے ہو مدد طلب کرنا، یہ تمام پہلوؤں کو شامل ہے، اس کو علی الاطلاق استعانت کہتے ہیں، یعنی مدد طلب کرنا، کسی بھی اینگل میں ہو، کسی بھی کیٹیگری میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، مطلقاً مدد طلب کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نستعین کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ استعانت میں وہ ساری چیزیں آگے جو ابھی بیان ہوں گی وہ سب داخل ہو جاتی ہیں، اگرچہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کا علیحدہ علیحدہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ دوسری چیز ہے استغاثہ۔ استغاثہ بھی مدد طلب کرنا ہے، لیکن ایک خاص کیفیت میں، یعنی خوف کی حالت میں مدد طلب کرنا۔ جب دشمن کا خوف سر پر مسلط ہو، اور ایسے عالم میں جب انسان کسی کے پاس پناہ لینے کے لیے جائے، تو اس صورت میں جو پناہ طلب کی جاتی ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں، یعنی خوف کی حالت میں مدد طلب کرنا۔ اسی طریقے سے استعاذہ، یہ جسمانی اور روحانی مسائل میں پناہ طلب کرنا۔ اس کا تعلق خوف کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن ایک خاص کیفیت ہے کہ انسان جسمانی طور پر کسی کے دباؤ میں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے اس کے ساتھ،
کہ جو دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یا کہیں کسی چیز سے وہ پناہ طلب کرنا چاہتا ہے، ایک پناہ اس کو حاصل کرنی ہے، سایہ اس کو حاصل کرنا ہے جس کے نیچے آ کے وہ اپنے آپ کو کسی بھی پیش آمدہ تکلیف سے یا پریشانی سے بچا سکے، وہ جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے، وہ روحانی طور پر بھی ہو سکتی ہے، دونوں باتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ان تین چیزوں کے اندر یعنی استعانت، استغاثہ اور استعاذہ، یہ بات مشترک ہے کہ ان دونوں کے اندر ایک جائز صورت ہے اور ایک ناجائز صورت ہے، اور اس جائز اور ناجائز صورت کا جو نام ہے وہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ ان تینوں کے اندر ما فوق الاسباب میں رہ کر اس باب سے اگر مدد طلب کریں گے تو یہ شرک ہوگا، اور ان تینوں کے اندر اگر ما تحت الاسباب کے باب سے مدد طلب کریں گے تو یہ جائز ہے، اور بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ ہر شخص انسانی طاقت کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ زیادہ تفصیل تو ابھی فی الحال ہم اس کی نہیں بیان کریں گے استغاثہ اور استعاذہ کی، یہ جب انشاءاللہ وہ آیات ہمارے سامنے آئیں گی تو اس پر انشاءاللہ ہم کھول کر اس کو بیان کریں گے۔ مختصراً ہم اشارہ دیتے ہیں اس حوالے سے، استغاثہ جو ہے، ہم نے اپنے معاشرے میں اکثر یہ جملے سنے ہوں گے، یا غوث المدد، یا غوث جو ہے یہ پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ولی جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ کہ غوث اعظم ہونا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غوث مدد کرنے والا، خوف کی حالت میں مدد کرنے والا، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں دنیا کے اندر اگر کسی کے اوپر ما تحت الاسباب کے باب میں کوئی خوف مسلط ہو، جیسے کسی کوئی شخص ہے اس کے پیچھے ڈاکو لگ جائیں، دشمن اس کو قتل کرنے پر درپے ہو، تو وہ جا کے جو حفاظت پر معمور جو ادارے ہیں جیسے پولیس ہے، فوج ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں جن کا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بندوں کی جان اور کے امان محافظ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جا کے وہ پناہ طلب کر لیتا ہے تو یہ تو جائز ہے۔ یا کسی طاقتور شخص کی پناہ لے لیتا ہے، اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے اس شخص سے بچاؤ، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے لوٹنا چاہتا ہے، جو اس شخص کی طاقت کے اندر ہے وہ بچا سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اختیار ہے، تو وہ تو بچا سکتا ہے۔ تو یہ تو ما تحت الاسباب کے ایک عام حالات کے اندر مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ اس کو بھی استغاثہ ہی کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی استغاثہ ہی کہا جاتا ہے کہ جب خوف شیطان کا ہو یا کسی ایسے بڑے دشمن کا خوف ہو جس سے بچنا سوائے اللہ کی مدد اور نصرت کے ممکن نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ غزوہ بدر کے موقع پر میدان جہاد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں طویل دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو صحابہ کو لے کر آپ میدان بدر میں اترے تھے، ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لڑنے کے لیے جو سامان ہونا چاہیے لڑائی کا وہ نہیں تھا، اور اسی طرح تعداد بھی انتہائی کم تھی، پھر مسلمان انتہائی غریب تھے، تنگ دستی کی کیفیت میں تھے، بہت ہی تھوڑے سے لوگ تھے، اور پیچھے بھی کوئی بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود نہ تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوب استغاثہ کیا کہ سامنے دشمن ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، سامان حرب و ضرب اسلحہ بھی اس کے پاس زیادہ ہے، جنگی صلاحیت بھی اس کے پاس زیادہ ہے، ہر چیز میں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، لہذا اللہ تو ہی ہمیں اس سے بچانے والا ہے۔ تو ایسے خوف کے عالم میں مدد طلب کرنا، اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استغاثہ کا لفظ ہی استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ وہ استغاثہ ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، انسان بے بس ہو جائے، اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اور پھر وہ اپنے سے بڑے طاقتور دشمن کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اور اسی طرح راہ چلتے ہوئے کسی سے مدد طلب کرنا، جیسا ابھی میں نے مثال دی، اس کی مثال بھی قرآن مجید کے اندر سورۃ القصص کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اگر واقعہ سنا ہو جناب موسیٰ علیہ السلام کا، تو اپنی قوم کے اندر موجود تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، اس کی لڑائی ہو گئی فرعون کی قوم کے فرد سے،
تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ استغاثہ ذکر کیا ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرد نے فرعون کی قوم کے فرد کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، یعنی مدد طلب کی. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی، اختیار دیا تھا، انہوں نے اس بندے کی مدد کی، وہ مدد کرنے پر قادر تھے. لہذا دنیاوی اعتبار سے استغاثہ کرنا ما تحت الاسباب کے زمرے میں یہ جائز ہے، لیکن ما فوق الاسباب میں، یعنی جب انسان کی طاقت سے باہر ہو کسی سے مدد طلب کرنا، تو پھر ایسے معاملے میں مدد طلب کرنا یہ شرک کے زمرے میں آئے گا. اسی طریقے سے استعاذہ جو ہے پناہ طلب کرنا، اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں. تعوذ کے باب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جب ہم نے تفصیلی ذکر کیا تھا، پناہ جو ہے وہ اصلاً صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی. اللہ سے پناہ طلب کرنا نظر بد کے تعلق سے ہو، یا شیطان کے شر اور اس کے مکر کے تعلق سے ہو، جادو کے تعلق سے ہو، اور اس طرح کی کسی زہر کے تعلق سے ہو، جو بھی ایسے معاملات جس میں انسان بس سے باہر ہوتا ہے، انسان کے بس سے وہ چیز باہر ہوتی ہے، تو ایسی چیز میں استعاذہ کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اور کسی سے استعاذہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر ما فوق الاسباب کے باب میں داخل ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص کسی علاقے کے اندر گیا ہے اور اس کو وہاں اس کی جان کا خطرہ ہے، تو وہ وہاں کسی سربراہ، جو اس علاقے کا سربراہ ہو، وہاں سے اگر کوئی پناہ اس سے وہ لے لیتا ہے تاکہ وہ اس کے علاقے والے جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں، تو اس طرح استعاذہ کرنا عام حالت کے اندر ما تحت الاسباب میں یہ جائز ہے. جیسا کہ اسلام کے اندر ایک اصول رکھا ہے دین اسلام نے کہ اگر کوئی شخص باہر سے غیر مسلم ہو، مسلمانوں کی حکومت کے اندر داخل ہو جائے اور کوئی مسلمان اس کو پناہ دے دے، تو اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی پناہ کو قبول کرے، اور پھر اس شخص کو کوئی سزا نہ دے یا کوئی اس کے اوپر جرم نہ لگائے، کوئی اس کو پکڑ دھکڑ نہ کرے. اسلامی حکومت میں اس طرح کسی مسلمان کا کسی کافر کو پناہ دے دینا یہ پناہ لینے کے زمرے میں آتا ہے. تو اس طرح کی جو ما تحت الاسباب جو دنیا داری کے معاملات ہیں، اس میں پناہ لینا یا پناہ دینا کسی شخص کو یہ جائز ہے. البتہ ایسی چیز میں جیسے جنات سے پناہ طلب کرنا، شیاطین سے پناہ طلب کرنا، نظر بد سے پناہ طلب کرنا، جیسے کہ تعویذ کی لوگوں نے صورتیں نکال رکھی ہیں، تو ایسے میں پناہ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی. تو یہ باب ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، اور استعانت کے اندر یہ تینوں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. اسی طرح آخر میں ہم نے بیان کی تھی توحید کی اقسام، اس پر انشاءاللہ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. توحید کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں. نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کی تعریف. توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خالق، مالک، رازق اور مدبر ہونے میں یکتا اور تنہا ہے، اور باقی امور کی طرح ان خصوصیات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیات کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین میں توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے. اس کا جو آخری جملہ ہے رب العالمین، اس سے مراد توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، اور رب ہونے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور مدبر بھی ہے. یہ 4 خصوصیات ہیں توحید ربوبیت کی، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان خصوصیات کے ساتھ متصف ہو کر رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے. تو یہ توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پر توحید الوہیت. الوہیت کا معنی عبودیت ہے. الہ جیسے الہ کا معنی معبود ہے، جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہتے ہیں، یعنی معبود کہتے ہیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ ہر وہ عمل جو عبادت سے تعلق رکھتا ہو اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. عبادت کے تمام پہلو خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، مثلا محبت، خوف، امید، توکل، رغبت، دعا، قیام، رکوع، سجود، تعظیم، یا ایسی تمام کیفیات جو امور عبادت کے مشابہ ہوں، سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں.
ان امور میں کسی بھی زندہ یا مردہ، ذی روح یا غیر ذی روح کے لیے سر انجام دینا شرک کی ہی ایک صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے توحید الوہیت کا اثبات ہوتا ہے۔ دونوں ہی چیزیں نعبد اور نستعین یہ الوہیت کے اوصاف میں داخل ہیں، اور دونوں ہی الہ کے لیے سر انجام دی جا سکتی ہیں ما فوق الاسباب کے تحت۔ یہاں کچھ اہم چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبادت سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان میں کچھ ظاہری چیزیں ہیں، کچھ باطنی چیزیں ہیں، جیسے یہ محبت ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل، رغبت، دعا، قیام، رکوع، سجود، یہ تعظیم کی جتنی بھی کیفیات ہیں، یہ اصلاً تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اگرچہ ما تحت الاسباب کے تحت ہم یہ اور لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، جیسے اولاد ہے اپنی والدین سے محبت کرتی ہے، والدین ہیں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح خوف بھی ظاہر ہے ہم رکھتے ہیں مختلف چیزوں کا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ان کی ناراضگی کا خوف بھی ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ پھر اولاد اپنے والدین سے ڈرتی بھی ہے، بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی بھی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوف بھی ہوتا ہے اس کی ناراضگی کا۔ اور اسی طرح انسان، کوئی اس کے سامنے درندہ آ جائے، کوئی موذی جانور آ جائے، اسے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم امید بھی رکھتے ہیں، یہ بھی ہم مختلف معاملات میں چھوٹا بڑے سے امید رکھتا ہے، خیر کی، اچھائی کی، رعایا ہے، حکومت سے امید رکھتی ہے، بچے ہیں اپنے والدین سے امید رکھتے ہیں، چھوٹے اپنے بڑوں سے امید رکھتے ہیں۔ تو اس طرح امید بھی ایک سلسلہ ہے دنیا کا۔ اسی طرح توکل، ہم بھروسہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رغبت بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کسی نہ کسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح ایک دوسرے کو ہم مدد کرنے کے لیے پکارتے بھی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جن کے اندر باطنیت بھی ہے اور ظاہریت بھی ہے، یاد رکھیں کہ ان کا جو باطنی جو معاملہ ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی محبت اصلاً اللہ تعالیٰ سے ہے، خوف اصلاً اللہ تعالیٰ سے ہے، امید اصلاً اللہ تعالیٰ سے ہے، توکل اصلاً اللہ تعالیٰ پر ہے، رغبت اصلاً اللہ تعالیٰ سے ہے، دعا بھی رغبتاً اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، اصلاً اللہ تعالیٰ سے ہے۔ لیکن یہ ساری محبتیں جو دنیا کی محبتیں ہیں، یہ تابع ہیں اللہ کی محبت کے۔ ان میں شرک کا پہلو اس وقت داخل ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کو بڑھا دیں اللہ کی محبت پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، بلکہ کئی مثالیں ہیں، ہم صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ امید ہے بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں، جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ ایسی محبت جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ ان کے مقابلے پر وہ لوگ ہیں جو اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک طرف محبت وہ ہے جو مشرک اپنے معبود سے کرتے ہیں، اور ایک طرف محبت وہ ہے جو مومن اپنے رب سے کرتے ہیں۔ تو وہ جو مشرک اپنے معبود سے کرتے ہیں، یہ محبت شرک ہے، اس لیے کہ یہ محبت غالب ہے اللہ کی محبت پر جو یہ اپنے معبود سے کرتے ہیں۔ لیکن مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اپنے رب سے، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بہت سارے احکامات موجود ہیں، انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو ہم اس کے دلائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مومنوں کے لیے عذاب کی وعید کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر تمہاری محبت تمہارے والدین سے زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے، اور کاروبار کی محبت، گھر بار کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، اگر یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ جائیں انسان کے لیے، تو پھر اس کو صرف اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر ایسی صورت میں اللہ کا عذاب ہی آ سکتا ہے، پھر انسان کوئی رحمت کی امید نہ رکھے اللہ تعالیٰ سے۔ لہذا ان چیزوں میں شرک اس وقت داخل ہوتا ہے جب ہم ان محبتوں کو یا خوف کو یا امید کو یا توکل کو یا رغبت کو یا دعا کو اللہ سے بڑھا کر
اس کے بندوں کی طرف زیادہ کر دیں، خواہ وہ والدین ہوں یا کوئی بھی ہو، تو یہ اس میں پھر شرک کا عمل اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ وگرنہ ظاہری کیفیت میں تو انسان محبت کرے، اللہ تعالیٰ نے خود محبت کرنے کا حکم دیا ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہر مومن دوسری مومن سے محبت کرتا ہے، دین اسلام دین اخوت اور محبت کا دین ہے، تو ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند بھی ہے، تو لہذا یہ محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوگی، یہ خوف اللہ کے خوف کے تابع ہوگا، یہ امید اللہ سے امید کے تابع ہوگی، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اس کا معنی پھر الہ بنانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے تحت اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح قیام، رکوع اور سجود، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو وہ کسی کے آگے رکوع کی اسی کیفیت میں جھکتے ہیں، یا سجدہ کرتے ہیں لوگ اپنے کسی بڑے کے آگے، باقاعدہ آج کل جو شرک کے جو مظاہر ہیں مشرکین کے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف ویڈیوز وغیرہ کے اندر، کہ وہ اپنے بزرگوں کے آگے باقاعدہ جھکتے ہیں اس انداز سے جیسے سجدہ کر رہے ہوں، یا اس طریقے سے جھکتے ہیں ان کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے جیسے ان کے آگے رکوع کر رہے ہوں۔ تو اگر ان ساری چیزوں میں، یا کھڑے ہوتے ہیں ان کے آگے اس طرح گردن جھکا کر تعظیم کے ساتھ جیسے اللہ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نماز کی حالت میں، یہ اگر ان چیزوں کے مشابہ اگر یہ کیفیات ہوں جو امور عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی قیام کرنا پوری تعظیم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، گردن جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی بندے کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہو کہ جو کیفیت اس کی عبادت والی یا نماز والی مشابہ بنتی ہو۔ اسی طرح رکوع ہے، اسی طرح سجود ہیں، تو یہ کیفیت اگر مشابہ بھی ہوں گی اس انداز سے تو یہ شرک کے زمرے میں آئیں گی، کیونکہ یہ کیفیات بنانا اور ان کو اختیار کرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بندے کے لیے، کسی بندے کے ساتھ اس طرح کی کیفیت اختیار کرنا یہ قطعاً حرام ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اب جس کے آگے ہم جھک رہے ہیں وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زندہ کے آگے جھکیں گے تب بھی یہ شرک کہلائے گا، مردہ کے آگے جھکیں گے تب بھی یہ شرک کہلائے گا، اس لیے کہ تعظیماً جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تعظیماً کسی زندہ یا مردہ، کسی بڑے سے بڑے پیر یا ولی کے سامنے جھکنا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ وہ جھکنا رکوع کی صورت میں ہو یا سجدے کی صورت میں ہو یا کھڑا ہونا، اس کا قیام کرنا نماز کسی کیفیات کے مشابہ ہو، تو یہ سارے امور جو ہیں پھر شرک کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ شرک توحید الوہیت کے باب میں شرک کہلائے گا، جس کی نفی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ اسی طرح توحید اسماء و صفات، جو توحید کی تیسری قسم ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے توحید اسماء و صفات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے، اور کچھ ایسے گمراہ فرقے مختلف اور ادوار میں وجود میں آئے ہیں جنہوں نے اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے۔ تمام اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لہذا توحید اسماء و صفات کا اس بات یہ توحید کی مبادیات میں سے ہے، اس پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا یہ شرط ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنہ ہیں، یعنی اسماء ہیں اور الحسنہ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ یعنی خوبصورت بڑے عمدہ نام ہیں اور اعلیٰ خصوصیات کے حامل ہیں، ان میں حسنہ ہے یعنی ان میں بھلائی ہی بھلائی ہے، ان میں خیر ہی خیر ہے، اعلیٰ ترین اسماء ہیں، اعلیٰ ترین خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس بات پر بھی ایمان لانا۔ نمبر 3، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی الوہیت کی طرح، یعنی ذات سے مراد توحید ربوبیت ہے اور الوہیت سے مراد آپ نے بھی جان لیا، توحید ربوبیت کی طرح، توحید الوہیت کی طرح اپنے صفات میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا اور تنہا ہے، جس طرح اس کی ذات اور اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کے اسماء و صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں، اس کے صفات بھی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اپنی توحید اسماء و صفات میں بھی مکمل یکتا ہے، تنہا ہے، جس طرح اپنی ربوبیت میں یکتا اور تنہا ہے اور اپنی الوہیت میں بھی یکتا اور تنہا ہے۔
اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہر قسم کی تعطیل، تعویل، تمثیل اور تکییف سے پاک ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں، انشاءاللہ آگے ان کی وضاحت آئے گی، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جس کا بھی آگے ذکر ہوگا۔ کل 5 چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیل ابھی ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے باطل فرقے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں بدعقیدگی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو ان کی بھی انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے، وہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ایمان لانا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اسی طرح منعن تسلیم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے ہم اس میں ہیر پھیر کریں، تعویل کریں یا تعطیل کریں یا تمثیل بیان کریں یا تکییف کریں یا اس میں تنقیص کا پہلو ہم لے کر آئیں، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ہمارا اس کے اندر بالکل سادہ، صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات پر اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں جس طرح سے ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، جیسے اللہ چاہتا ہے ایمان لانا ویسے ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اس میں ہماری کوئی مرضی، کسی بھی طرح کی ہماری بدعقیدگی یا نظریات کا کوئی بھی عمل دخل اس میں شامل نہیں ہے۔ تو عمل دخل کا شامل ہونا، نظریات کا شامل ہونا انسان کو اللہ تعالیٰ کی منشا سے پھیر دیتا ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام اسماء و صفات میں کامل و اکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس ہر قسم کے نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ایک یہ کہ کامل اور اکمل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، مکمل اتمام تک یہ پہنچے ہوئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پھر دوسرا، اس میں نقص نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ تو ان دونوں بنیادوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے کر آنا۔ یہ اصطلاحات شرعیہ ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، جن میں سے ایک تعطیل ہے، یہ تعطل سے ہے، یعنی انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا کلی یا جزوی انکار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ہی نہیں، کھلا انکار کر دینا اور نہ ماننا کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں، یا اس طور پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو مانتا ہوں لیکن ایک مخصوص پیرائے کے اندر، کچھ کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا ہوں، یا مانتا ہوں تو جزوی طور پر مانتا ہوں کلی طور پر نہیں مانتا ہوں، تو یہ ساری باتیں کفر کے اندر داخل ہوں گی۔ لہذا تعطل نہیں ہونا چاہیے، تعطل کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تعطیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں انکار کا عقیدہ رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح تعویل، تحریف کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو اس کے اصل معنی سے پھیر کر دوسرے معنی میں بدل دینا۔ تعویل کرنا یعنی معنی اصل تو کچھ اور تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن ہم اپنی بدعقیدگی کو لازم کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اصل معنی سے اس کو پھیر کر اس کی جگہ کوئی دوسرا معنی اپنی مرضی کا پہنا دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، ہم احادیث میں اکثر یہ جملہ پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفس محمد بیدیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو بعض لوگ یہاں پر ہاتھ سے معنی کو بدل کر قبضہ قدرت کر دیتے ہیں، ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو یہ ہاتھ کو بدل کر قبضہ قدرت مراد لینا، یہ تعویل ہے، یہ تحریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کرنا اور اس کو اس کے اصل معنی سے پھیر کر دوسرے معنی مراد لینا، یعنی ہاتھ سے مراد قدرت لینا۔ تو ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی ہیں، اس سے مراد قدرت نہیں ہے۔ لہذا اس کو کہتے ہیں تحریف کرنا یا تعویل کرنا، کہ اصل معنی خود اللہ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس بات پر ایمان لانا، اس بات کو نہیں بدلنا کہ ہاتھ سے مراد جی قبضہ قدرت ہم لے لیں یا قدرت لے لیں، ایسی کوئی بھی چیز
اگر انسان کرے گا تو یہ بدعقیدگی میں داخل ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں الحاد ہے اور یہ کفر ہے۔ اسی طرح تمثیل یعنی تشبیہ بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ہم مثل یا مشابہ قرار دینا۔ اب بعض لوگ ایمان تو لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر، لیکن ساتھ ساتھ اس میں تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جیسے مخلوقات کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے مشابہ قرار دینا، مخلوق کے ہم مثل قرار دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا ہے جیسے ہمارا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا ایسے ہے جیسے ہمارا سننا، اللہ تعالیٰ کا بولنا ایسا ہے جیسے ہمارا بولنا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ایسے ہیں جیسے ہمارے پاؤں ہیں، العیاذ باللہ۔ تو ایسے عقیدے کو تمثیل کا عقیدہ یا تشبیہ کا عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، حالانکہ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اب سمیع ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بصیر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا لیس کمثلہ شیء، کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے سننے میں با کمال ہے، اس میں کوئی ناقص نہیں ہے۔ ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا نقص کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے سامنے دیوار آ جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم سر کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لہذا ہمارا سننا ایک محدود پیرائے میں ہے، اگر کھلی جگہ پر بھی ہو تو ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے پھر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمارا دیکھنا اور سننا جو ہے ایک نقص کی صورت میں ہے، کامل نہیں ہے، ناقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا کامل ہے، ناقص نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور باقی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی لیس کمثلہ شیء، کسی بھی شے کے مشابہ یا مثل نہیں ہیں۔ تو لہذا تمثیل یا تشبیہ کا عقیدہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح تکییف کرنا، تکییف مراد کیفیت بیان کرنا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو خاص کیفیت سے متصف کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں دہرائی ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ کیفیت کا سوال یہ گمراہی کا سوال ہے، یہ بدعت کا اور یہ کفر کی طرف لے جانے کا، بدعقیدگی کی طرف لے جانے کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیفیت بیان کرنے کا یا تلاش کرنے کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس پر اسی طریقے سے من و عن ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے یہ ہماری اختیار سے باہر ہے، ہم اس میں بحث میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس بحث میں پڑھنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو لہذا کیفیت بیان کرنا، اسی طرح کوئی شخص کہے ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو مانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں کے جیسے ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ تعالیٰ کے پاؤں کو مانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کی کیفیت کیا ہے؟ اسی طرح دیگر اعضاء جو احادیث میں یا قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس کیفیت کا سوال کرنا یہ انسان کو گمراہ کر دے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور نہ اس کے پیچھے پڑھنا ہمارے لیے اس میں کوئی خیر ہے، بلکہ من و عن ایمان لانا جیسے اللہ نے بیان کیا ہے ویسے ہی ایمان لانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح تنقیص یہ نقص ہے، نقص کمی کرنا، کسی چیز میں کمی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی قسم کی کمزوری یا تحدید کا عقیدہ رکھنا، یعنی محدود کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی چیز کے ذریعے سے، جیسے یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، یہودی کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر وہ ایمان تو لاتے تھے، ہاتھ کا اس بات کرتے تھے، لیکن
اس کی تحدید کرتے تھے، اس کی تنقیص کرتے تھے. یعنی ہاتھ کا بندھا ہوا ہونا ظاہر ہے، کسی کے ہاتھ اگر آپ باندھ دیں کسی چیز سے تو وہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے. اب وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ محدود ہو گئے، تو لہذا ایک نقص بھی واقع ہوا اور اس میں تحدید بھی آ گئی، یعنی محدود کر دیا گیا اس کی اس خصوصیت کو جو اس کی عام تھی. اسی طریقے سے یہودیوں کا جو عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن بندھے ہوئے ہیں، تو وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت فرمائی. کیوں؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے تعلق سے اس میں نقص کا عقیدہ رکھنا یا اس کی تحدید کرنا، اس کے دائرہ کار کو محدود قرار دینا، یہ چیزیں بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. تو یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر اسماء الحسنہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہم بھی اس گمراہی سے بچ سکیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات ہیں، ان کا لفظی ترجمہ یہ ہے اہدنا، ہمیں چلا، الصراط راستے، المستقیم سیدھے راستے پر، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری جو نہیں، المغضوبی غضب والے ہیں یعنی غصہ کیے گئے لوگ ہیں، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی، الضالین گمراہ لوگ ہیں یا گمراہ ہیں. اس کا سلیس اردو ترجمہ اس طرح سے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں. یہاں الفاظ کی توضیح ہم بیان کر دیتے ہیں. اہدنا ہدایت، ہدایت وہ رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دین اسلام کی طرف کی جاتی ہے. یعنی بندہ اگر کسی کفر پر ہو، شرک پر ہو یا کسی گمراہی پر ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے سیدھے راستے کی طرف، دین اسلام کی طرف ہدایت نصیب فرما دے تو اس کو ہدایت کہا جاتا ہے. صراط وہ راستہ جس پر چل کر بندہ اپنے رب کی ہدایت کو حاصل کرتا ہے. یعنی ہدایت حاصل کیسے ہوگی؟ وہ حاصل ہوگی راستے پر چل کر. اب جس راستے پر چل کر ہدایت حاصل ہوگی اس کا نام کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ المستقیم، سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا. اس راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی موڑ، کوئی ایسی چیز جس میں جو انسان کو راستے سے بھٹکا دے، راستہ گم کروا دے، ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. بالکل سیدھا راستہ ہے جو جنت تک انسان کو لے کے جاتا ہے. انعمت انعام یافتہ بندے جن پر تو نے انعام کیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. صراط مستقیم کی ہدایت پر گامزن بندے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دی ہے، وہی بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، اپنا فضل فرمایا ہے. المغضوبی ان کے مقابلے پر وہ لوگ ہیں جو مغضوب ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور لعنت کا حقدار ٹھہرایا ہے، اس سے مراد یہودی ہیں. اسی طرح دوسرے وہ لوگ الضالین جنہیں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا، اس سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں. یہودی وہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور عیسائی وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب قرار دیا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب بھی فرمایا، اپنی لعنت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرمائی، اور عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض غلط حرکتوں کی وجہ سے، بدعقیدگیوں کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. ان 2 گمراہ فرقوں کا ذکر ہے یہاں پر.
اور صراط مستقیم کا ذکر ہے کہ وہ کون سی راہ ہے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس بندے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا مقام ہوتا ہے، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ہدایت، نمبر 2 صراط مستقیم، نمبر 3 انعام یافتہ، اور نمبر 4 غیر انعام یافتہ یعنی مغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان چاروں کے تعلق سے انشاءاللہ ہم مختصراً ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہدایت۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے رہنمائی کرنا، نشاندہی کرنا، دعوت دینا، اور دوسرا معنی ہے ہدایت کی راہ پر چلانا، ہدایت پر قائم رکھنا۔ یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی ایک کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مخالف سے مراد یعنی ایک کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو وہی بات آ جاتی ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی۔ ہدایت کا جو پہلا معنی ہے وہ ما تحت الاسباب کے زمرے میں ہے، یعنی رہنمائی کرنا، دعوت دینا، نشاندہی کرنا، یہ انسانوں کا اختیار ہے، انسانوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور ہدایت پر چلانا یہ ما فوق الاسباب ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے یا گمراہی پر قائم رکھے، یا ہدایت دے اور اس کو ہدایت پر قائم رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے۔ تو لہذا ایک کا تعلق بندے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا انسانوں کے اختیار میں بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی انسان کسی کو دعوت دے، اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کو، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا اس دنیا کے اندر تاکہ وہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں اور انہیں دعوت دیں اور اللہ کا راستہ انہیں بتائیں، اس راستے کی طرف ان کی نشاندہی کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے آخری پیغمبر کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنمائی فرمانے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف کی ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمانے والے ہیں، نشاندہی فرمانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں ہدایت کے معنی میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے اہل ایمان کو صراط مستقیم کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت کی نشاندہی کے بعد اس بندے کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے، جسے چاہے توفیق دے، جسے چاہے نہ دے۔ البتہ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دعوت کا کام کریں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے رہیں۔ کوئی قبول کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے، قبول نہیں کرتا تو یہ بھی اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی۔ تو لہذا ہدایت دونوں معنی میں ہے۔ ایک معنی میں جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو معنی ہوگا رہنمائی کرنا، نشاندہی کرنا، دعوت دینا۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوگا ہدایت کی راہ پر چلانا اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان لانے کے لیے زبردستی مکلف نہیں بنایا۔ یہ فرق ہے اصل میں انسان میں اور دیگر تمام مخلوقات میں۔ 2 مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص امتیازی وصف سے نوازا ہے باقی تمام مخلوقات پر۔ وہ 2 مخلوقات ہیں انسان اور جن۔ یہ 2 ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی خصوصیت دی ہے، اور وہ خصوصیت ہے اختیار کی۔ اگر یہ ایمان بھی قبول کریں تو اپنے اختیار سے،
اگر یہ گمراہی بھی قبول کریں تو اپنے اختیار سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دونوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے تو یہ ایمان لائیں چاہے تو یہ کفر کریں۔ جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات حتیٰ کہ فرشتے بھی مکلف ہیں، پابند ہیں، مجبور ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنے پر۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں یا اللہ تعالیٰ کی کسی معاملے میں کوئی اس کی ادنا سے ادنا بھی نافرمانی کریں۔ فرشتوں کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح جو دیگر مخلوقات ہیں، جاندار ہوں، جمادات ہوں، آسمان کی مخلوقات ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، سمندر کی مخلوقات ہوں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی توحید پر گامزن ہیں۔ کبھی ہمیں جانوروں میں مشرک نہیں ملے گا، کبھی ہمیں آسمان کے پرندوں میں کوئی شرک کرتا ہوا نہیں ملے گا، کبھی سمندر کی مخلوقات میں ہمیں کوئی مشرک مچھلی نہیں ملے گی۔ تو یہ شرک کا مادہ یا گناہوں پر آمادہ ہونے کا مادہ یا گناہوں کو اختیار کرنے کا مادہ صرف دو مخلوقات میں ہے، ایک انسان میں اور ایک جن میں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، ان کا ایمان قبول کرنا بھی ان کے اختیار کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجبوراً انہیں بھی ایمان لانے پر مجبور کر سکتا تھا، اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مجبور کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کے لیے خاص طور پر اپنے نظام کو یوں کہہ لیں کہ اختیاری نظام کے اندر تبدیل کیا کہ ان کو اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ تو کسی نبی کے لیے، کسی شخص کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات موجود تھی، اس کی طاقت تھی کہ وہ انسانوں اور جنوں کو بھی ایمان لانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ من فی الارض، سب کے سب جو کچھ زمین میں ہے، یعنی دو ہی مخلوقات جن کے لیے زمین بسائی گئی عمومی طور پر جو یہاں رہتے ہیں، ایک انسان اور ایک جن، یہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ تو لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایمان لائے گا اپنی مرضی سے لائے گا، جو کفر اختیار کرے گا وہ بھی اپنی مرضی سے اختیار کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نہیں دیتا کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ لوگ اپنے آپ خود گمراہ ہوئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا، انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو لہذا ان کی گمراہی کا وبال بھی انہی کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ذمہ نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بندوں پر کوئی ظلم کیا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کسے دیتا ہے؟ ہدایت اگر حاصل کرنی ہو کسی شخص نے تو کیسے حاصل کرے؟ اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اور نمبر دو، ہدایت طلب کرنے کے لیے ہدایت کے حصول کی دعا کرنا اور ہدایت ملنے کے بعد اس پر استقامت کی دعا کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو اپنے دل سے ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے۔ جب اس کی خواہش اس کی اچھی نیت کے اوپر قائم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اسے ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور البتہ یقیناً جو لوگ ہمارے راستے کی طرف رہنمائی چاہتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ انہیں ملے، ہم ضرور بضرور انہیں اپنے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان چاہتا ہے، اس کے اندر چاہت پیدا ہو گئی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دعا بھی کرے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرے، اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دے تو پھر یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس ہدایت پر قائم دائم رکھے، اس لیے کہ دلوں کو پھیر دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز کے اندر یہ دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ اس میں چاہت بھی آ گئی بندے کی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ چاہتا ہے کہ دعا ہدایت لینا، تبھی تو دعا کرتا ہے، اگر نہیں چاہتا ہوتا تو دعا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جتنے لوگ جو گمراہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ گمراہی پر ہی قائم رہیں،
اسی لیے وہ ہدایت کی دعا بھی اپنے لیے نہیں کرتے۔ جس کی چاہت ہوتی ہے تو وہ لازماً دعا بھی کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے خلوص کے مطابق اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو المستقیم، استقامت کی دعا بھی اس کے اندر آ گئی۔ ایسا راستہ جو سیدھا ہے تو چلنے والا بھی اس کے اوپر ہمیشہ سیدھا ہی رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پر چل کر اس کی جو منزل ہے جنت، وہاں اسے داخل فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں اس تعلق سے سکھائی ہیں، جن میں دو دعائیں بڑی جامع بہت ہی اہم ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ان دعاؤں کو خاص طور پر یاد کر لیں۔ پہلی دعا جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے، یا ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور دوسری دعا جامع ترمذی کے اندر ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس میں دونوں باتیں آ گئیں۔ اگر انسان گمراہی پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو یہ دعا بھی اس کے اندر آ گئی کہ اگر وہ گمراہی پر ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے گا اپنی اطاعت کی طرف، یعنی اپنے دین کی طرف۔ اور جب اسے حاصل ہو گئی تو اس کے بعد بھی دلوں کا پھیر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کے بعد پھر سے اس سے ہدایت چھین لے اور اس شخص کو گمراہ کر دے، تو ایسے موقع پر ثابت قدمی کی دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، یعنی ہدایت دینے کے بعد پھر سے دلوں کو کفر کی طرف پلٹ دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ ہم کس راستے کو ہدایت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے؟ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید اٹھا لیں، پوری شریعت اٹھا لیں، ایک ہی راستہ رکھا ہدایت کا، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہ گمراہی کا راستہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو متعین کیا ہے، لہذا اس راستے کو اختیار کوئی شخص کرے گا تو وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہدایت پر عمل کرے گا، صراط مستقیم پر عمل کرے گا۔ اگر اپنی مرضی سے چلنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا دے گا، اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لے گا۔ یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا بھی راستہ ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی تھی۔ یہی راستہ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر گامزن تھے، اور یہی قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کا راستہ ہے۔ تمام اہل ایمان بھی اسی راستے سے اللہ کی طرف سے جو ہدایت مقرر ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان آیات کے جو حوالے ہیں وہ آگے دیے گئے ہیں، تو ان آیات میں یہ ساری باتیں موجود ہیں جو ہم نے یہاں بیان کی ہیں۔ اسی طرح صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے، یہ حاصل کیسے ہوگا، اس کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ صراط مستقیم دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور کامل اطاعت، یعنی ہر معاملے میں بغیر کسی قید کے، کسی شرط کے اطاعت کرنا اور مکمل اطاعت کرنا۔ دو باتیں ہیں صراط مستقیم کے اندر داخل ہیں، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جس کا خلاصہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لہذا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی عبادت، دونوں کا نام ملا کر صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے، صراط مستقیم پر عمل کرنے والے ہی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ جو لوگ صراط مستقیم کو حاصل کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔
اور یہی وہ بات ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انعام یافتہ بندوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہی اصل میں اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ لہذا صراط مستقیم اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور خالص اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ نمبر 4، غیر انعام یافتہ بندے ہیں۔ صراط مستقیم سے گمراہ فرقے ہیں۔ صراط مستقیم سے گمراہ فرقے کون ہیں؟ جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کی ہے، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم سے گمراہ ہونے والے 2 فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک مغضوب علیہم یعنی یہودی ہیں اور دوسرے ضالین یعنی عیسائی ہیں۔ انہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب ہم نے قرآن مجید کے اندر آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، یا اہل الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ذکر کی ہے، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ جہاں بھی اہل کتاب کا لفظ آئے گا اس کا معنی یہی ہوگا کہ اس سے مخاطب جو ہے یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ اہل کتاب انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں اور یہ اپنے انبیاء پر ان کتابوں پر ایمان بھی لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود پھر آگے چل کر یہ گمراہ ہو گئے۔ ان دونوں کو سورۃ الفاتحہ میں گمراہ فرقوں کے عملی تعارف کے طور پر بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ گمراہ فرقے دنیا میں ان کے علاوہ بھی بے شمار موجود ہیں، جن میں ہر دور کے مشرکین، کفار، مجوسی، ملحدین، دہریہ قسم کے لوگ سب اس میں شامل ہیں، سب گمراہ فرقوں میں شامل ہیں۔ تو یہ جتنے بھی باقی جو فرقے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، مجوسی ہیں، ملحدین یعنی لا دین قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، اور دہریہ ہیں جو زمانے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی زمانہ خود پیداواری مراحل سے گزرتا ہے، خود ہی پیدا ہوتا ہے، خود ہی مرخب جاتا ہے، تو جو اللہ کے وجود کے یہ بھی انکاری ہیں، تو لہذا گمراہ تو یہ بھی ہیں۔ تو صرف ان 2 کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو یہ اس بات کو سمجھ لیں، اہل کتاب اور دیگر گمراہ فرقوں کے مابین فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں کئی انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر کئی کتابیں بھی نازل فرمائیں، مگر وہ اللہ اور اپنے انبیاء اور کتابوں پر ایمان لانے کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی خواہشات نفسانی کے پیروکار بن گئے اور اپنی کتابوں میں تحریفات کر کے اللہ کے دین کو بدل ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار گمراہ فرقوں میں کیا ہے، جبکہ باقی دیگر گمراہ فرقے نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نہ ہی انہوں نے اپنے انبیاء کو نبی تسلیم کیا، اور نہ اللہ کی نازل کردہ کسی کتاب یا صحیفے پر انہوں نے ایمان اختیار کیا یا اسے قبول کیا۔ تو یہ فرق ہے یہود و نصارہ میں ہے اور باقی گمراہ فرقوں میں، حالانکہ گمراہ دونوں ہیں، لیکن یہ ایمان لانے کے بعد گمراہ ہوئے اور وہ ایمان لانے سے پہلے ہی گمراہ تھے۔ تو ہمارا جو اصل تعلق بنتا ہے وہ اہل کتاب سے، جو یہاں ذکر کرنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان بھی اہل کتاب کی طرح اللہ پر، کتاب پر، نبی پر ایمان لانے کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں کی اہل کتاب سے فکری قربت، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرز پر گمراہ ہونے سے اسی لیے بطور خاص تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے تمام انبیاء پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے باوجود مسلمان بھی اہل کتاب کی طرح اللہ کے دین میں اپنی خواہشات نفسانی کا شکار ہو جائیں اور دین میں لفظی اور معنوی تعریفات کر کے اپنے آپ کو اہل کتاب کی طرح اللہ کی نظر میں مغضوب اور ضالین ٹھہروا لیں۔ بس تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھیں اور ذرہ برابر بھی اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ وہ بھی گمراہ فرقوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 2 گمراہ فرقوں کا ذکر کیا ہے بنسبت باقی لوگوں کے۔ تو ان کا معاملہ مسلمانوں سے کافی ملتا جلتا ہے، اسی لیے کہ وہ بھی ایمان لا کر گمراہ ہوئے اور مسلمانوں میں بھی ایسے طبقے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود گمراہ ہوئے۔ تو لہذا ہمیں ان جیسا نہیں بننا، بلکہ ان کے جیسا ہونے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنے چاہیے، اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب نازل فرمایا اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی یہ دونوں طبقے اہل کتاب ہیں حالانکہ، لیکن اس کے باوجود یہ گمراہ ہو گئے۔
اللہ ہمیں ایسا نہیں بنانا، بلکہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، اس پر استقامت نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ صراط مستقیم پر ہی فرما۔ یہ آج کی مکمل کلاس تھی۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔